یہ جسمانی اشارے عورت آپ کو اپنی جانب متوجہ کر رہی ہے۔ محققین عام طور پر اس بات پر متفق ہے کہ جب الفاظ کو بنیادی رابطے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے تو جسمانی اشارے جذبات کو پہچاننے کا بہتر کام کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ بعض صورتوں میں باڈی لینگویج زبانی بات چیت کا متبادل ہے۔ اس کی وجہ سے یہ ضروری ہے کہ آپ اپنی زندگی میں خواتین کی باڈی لینگویج اور غیر زبانی بات چیت کو اچھے سے سمجھ سکیں۔ خواتین کی باڈی لینگویج کو سمجھنے اور پڑھنے سے لوگوں کو مجموعی طور پر خواتین کو بہتر طور پر سمجھنے میں بھی مدد ملتی ہے۔ آئیں ایک نظر ڈالتے ہیں کہ باڈی لینگویج کا کیا مطلب ہے اور خواتین اپنے جذبات اور رویوں کو اپنی باڈی لینگویج کے اشاروں کے ذریعے آپ تک کیسے پہنچا سکتی ہے۔ نمبر 1، سر جھکانا۔ سر جھکانا لوگوں کو دکھا سکتا ہے کہ آپ انہیں سن رہے ہیں یا انہیں بولنا جاری رکھنے کی ترغیب دے رہے ہیں۔ بہت سی خواتین لوگوں کے ساتھ بات چیت کرتے وقت اپنے سر کو جھکا لیتی ہے، خاص طور پر ان لوگوں کے ساتھ بات چیت میں جن کے بارے میں وہ محسوس کرتی ہے کہ ان پر اپنا خیال اختیار رہے۔ عورت کا سر جھکانا اس بات کا اشارہ دیتا ہے کہ وہ یہ سمجھتی ہے کہ مرد کنٹرول کی پوزیشن میں ہے۔ اگر آپ خود اعتمادی اور اختیار کو بڑھانا چاہتے ہیں تو آپ کسی ایسے شخص سے بات کرتے وقت اپنا سر جھکا کر بتا سکتے ہیں کہ آپ کنٹرول پوزیشن میں ہیں۔ نمبر 2، پرسکون اشارے۔ بات کرنے یا دوسروں کی بات سننے کے دوران اشاروں جیسے یا بالوں یا زیورات سے کھیلنا، بازو کے اوپری حصے کو پکڑنا یا گردن کو چھونا، اکثر اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت نروس یا تناؤ کا شکار ہے۔ بالوں یا کندھوں کو رگڑنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کی طرف متوجہ ہے یا کہ عورت ڈرپوک محسوس کر رہی ہے۔ باڈی لینگویج کو پڑھنے کے قابل ہونا اہم ہو سکتا ہے۔ نمبر 3، مسکرانا۔ زیادہ تر لوگ یہ فرض کرتے ہیں کہ جب کوئی مسکراتا ہے تو یہ دوستی اور خوشی کی ایک علامت ہے، تاہم بہت سے لوگوں کو اس بات کا احساس نہیں ہے کہ جب وہ گھبراتی ہے تو بہت سی خواتین مسکراتی ہیں یا کم از کم اپنے ہونٹوں کو اوپر کی طرف موڑ لیتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کچھ خواتین ضرورت سے زیادہ یا نامناسب وقت پر مسکرا سکتی ہے، جن سے ان کے جذبات اور غیر زبانی اشارے پڑھنے میں مشکل ہو جاتی ہے۔ زیادہ تر معاملات میں آپ جس لڑکی سے بات کر رہے ہیں اس کی مسکراہٹ پر توجہ دینے کی بجائے اس کے الفاظ کو سننا اہم ہوتا ہے۔ جب آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں اور ممکنہ طور پر اس بات کا تعین کر سکتے ہیں کہ آیا مسکراہٹ حقیقی ہے یا صرف ڈرامہ۔ نمبر 4، سر ہلانا۔ بہت سی خواتین مردوں کے مقابلے میں زیادہ کثرت سے سر ہلاتی ہے۔ جب مرد سر ہلاتے ہیں تو اس کا عام طور پر مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں جو کہا جا رہا ہے۔ یہ ایک عورت کے بارے میں بھی درست ہے، حالانکہ سر ہلانے کا مطلب یہ بھی ہے کہ وہ سن رہی ہے یا آپ کو بولنا جاری رہنے کی ترغیب دے رہی ہے۔ جب آپ کسی عورت کو سر ہلاتے ہوئے دیکھتے ہیں تو آپ احترام سے پوچھ سکتے ہیں آیا وہ آپ سے اتفاق کر رہی ہے یا آپ کو سن رہی ہے اور سمجھ رہی ہے۔ جب آپ ان کی طرف سر ہلاتے ہیں تو آپ انہیں بتا سکتے ہیں کہ آپ ان کی باتوں سے بالکل اتفاق کرتے ہیں۔ نمبر 5، اظہار کرنے والے ہاتھ کے اشارے۔
بہت سی خواتین اپنے ہاتھوں سے بات کرتی ہے۔ عام طور پر اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب وہ جذباتی طور پر بات چیت میں لگ جاتی ہے تو وہ ہاتھ کے اشارے کا استعمال کرتی ہے۔ بہت زیادہ جذباتی طور پر اظہار خیال کرنے والے ہاتھ کے اشاروں کا استعمال دوسرے شخص کو یہ بتا سکتا ہے کہ وہ جذباتی طور پر شامل ہے یا گفتگو کے موضوع میں سرمایہ کاری کرنا چاہتی ہے۔ نمبر 6، آنکھ سے رابطہ ہے۔ براہ راست آنکھ سے رابطہ یا اس کی کمی کو مختلف طریقوں سے پڑھا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر جب خواتین براہ راست آنکھ سے رابطہ رکھتی ہے تو وہ بات چیت میں پوری طرح مشغول ہو سکتی ہے۔ وہ آپ کو یہ بتانے کے لیے آنکھ سے رابطہ بھی کر سکتی ہے کہ وہ آپ پر توجہ دے رہی ہے۔ ایک ہی وقت میں ایک عورت کا براہ راست آنکھ سے رابطہ یا تابعداری کی علامت کے طور پر پڑھا جا سکتا ہے۔ آنکھوں سے رابطہ نہ ہونا اس بات کی علامت ہے کہ وہ اپنے آپ کو برقرار رکھنا چاہتی ہے یا پریشان ہونا نہیں چاہتی۔